میرے بھائیو دوستو، موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے، جیسے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں ویسے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ پاک، جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہوگا؟ مجھے اس کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فلاں گوشت بیچنے والا جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک گوشت بیچنے والا قصائی جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا؟ کیسے؟ ایسا کون سا عمل ہے اس کا، ایسا کون سا کام ہے اس کا کہ جنت کے اندر وہ میرا ساتھی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً اس قصائی کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گوشت کاٹ رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دور سے اس کو دیکھا تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی دکان کو بند کرتا ہے، گھر پہ جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ انسان کون سا ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے یہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ تو وہ انسان اپنے گھر جاتا ہے، اپنے گھر میں جاتا ہے تو اپنے تھیلے میں سے سالن نکالتا ہے، سالن کاٹتا ہے، سبزی بناتا ہے، کھانا بناتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کے پاس آتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کا منہ پوچھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور اس کی بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے سے کچھ کہا جس کو موسیٰ علیہ السلام سن نہ سکے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کو اپنے پاس بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت بیچنے والے سے کہا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے اپنی ماں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، ان کا منہ صاف کیا، لیکن اس کے بعد تمہاری ماں نے کیا کہا تھا میں اس بات کو سن نہ سکا، مجھے بتاؤ کہ تمہاری ماں نے کیا کہا تھا؟ اس گوشت بیچنے والے نے کہا کہ میری ماں مجھے ہمیشہ سے ایک دعا دیتی ہے اور میں حیرت کرتا ہوں اس دعا پر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں معمولی گوشت بیچنے والا اور موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی، میں ان کا ساتھی، وہ بھی جنت کے اندر، کیسے ہو نہیں سکتا یہ؟ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور اس گوشت بیچنے والے سے کہا کہ تیری بوڑھی ماں نے تیرا کام کر دیا، تیری ماں کی دعا قبول ہوئی، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، ماں کی دعا کے اندر ایسی طاقت ہے کہ جب تک ماں کا سایہ آپ پر ہوتا ہے، آپ پر سے تمام مشکلات، بلائیں، پریشانیاں دور رہتی ہے ماں کی دعا کی برکت سے۔ لیکن ماں کا سایہ جیسے ہی ہٹتا ہے اس کے بعد انسان اپنا خود اپنے حوالے ہے۔ اپنی ماں کا دل نہ دکھانا کبھی بھی، ماں کا دل دکھاؤ گے کبھی دنیا میں چین سے سکون سے رہ نہ سکو گے۔ آپ ذرا سوچو، ہم انسان جب جوان ہوتے ہیں، دو چار الفاظ بولنے لگتے ہیں، تھوڑی بہت جان طاقت اپنے ہاتھوں میں آتی ہے تو اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بولنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچو کبھی کہ آپ نے گھر میں لڑائی کی اپنی والدہ سے، لڑائی کر کے آپ اپنے دوستوں میں چلے گئے، اپنی ماں سے اونچی آواز میں بول کر ہم تو اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچو جب آپ اپنے دوستوں کے پاس سے واپس آتے ہو تو کیا وہ ماں آپ کے لیے کھانا تیار نہیں رکھتی؟ آپ کے لیے گرم گرم کھانا تیار نہیں رکھتی؟ ساری باتوں کو بھول کر کے، اور ایک ہم ہے جو تھوڑی بہت جان طاقت آتی ہے، تھوڑا بہت بولنا آتا ہے تو اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بولنے لگ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، زیادہ سمجھدار تو ہم ہی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کبھی اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں آپ، کیونکہ والدین کے دل میں سے اگر بد دعا نکل گئی، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی، آپ رسوا رہو گے، پریشان رہو گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ پھر کس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر کس کا؟ پھر فرمایا تمہارے باپ کا۔ پہلے تین حق، پہلے تین درجے ماں کے ہیں اور باپ کا پھر، لیکن باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ معمولی گوشت بیچنے والا انسان جس کا کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کی دعا کی برکت سے، اپنی ماں کی خدمت کی برکت سے
وہ انسان وقت کے سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن سکتا ہے جنت کے اندر، تو ماں کی دعا کی طاقت کیا کچھ ہوگی؟ بتاؤ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ پھر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یار مجھ کو فلاں جاب مل جائے، فلاں میری نوکری لگ جائے، یا فلاں بزنس میرا کامیاب لگ جائے، اس کے اندر مال و مال ہو جاؤں، خوب کامیاب ہو جاؤں اس کے اندر۔ دنیا کے اندر دنیا کی کامیابی کیا کامیابی؟ 60 سال 70 سال، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے جنت، اس جنت کا فیصلہ کروا دیا ایک ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی دعا کی برکت سے، تو اس ماں کی دعا کی طاقت کیا ہوگی؟ اس ماں کی دعا کی برکت کیا ہوگی؟ تو دنیا کیا ہے پھر اس کے لیے؟ جب اس نے جنت کا مسئلہ حل کروا دیا اپنی اولاد کا، تو دنیا کیا ہے اس کے لیے؟ اس لیے اپنی ماں کی خدمت کیجئے اور ان کی دعا لیجئے، ان کا کبھی دل نہ دکھائیے، دکھایا ہو تو معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔